جامع مسجد گوسیہ میں نماز جمعہ کا اجتماع نہایت شان و شوکت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نمائندے نے بتایا کہ مسجد اللہ تعالی کا مقدس گھر ہے اور اس کے تمام امور اور نظام بلا تعطل جاری رہیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افراد کی آمد و رفت سے مسجد کے انتظامی اور عبادتی نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ رب کریم کا گھر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ مسجد غوثیہ میں نماز جمعہ بڑی شان و شوقت سے منایا گیا اور ادا کیا گیا۔ کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اور ماشاء اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا نظام چلتا رہے گا۔ اور آج جو تقریر ماشاء اللہ مولانا صاحب نے کی ہے معرفت کے حوالے سے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کے گھر کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جامع مسجد گوسیہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور جامع مسجد گوسیہ جو ہے 1956 میں قائم ہوئی تھی، اور اس کے جو ہے لواحقین اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے بھی خدمتگار تھے۔ اب ہمارے یہاں پر جو ہے انتظامیہ جو ہے نئی آئی ہیں، انتظامیہ نے جو جس طرح سے کام کرا ہے، جس طرح سے اس مسجد کو آباد کیا ہے، اللہ پاک ان کے گھروں کو بھی آباد کرے، ان کے دسترخوان کو بھی آباد کرے۔ اور جس طرح سے اس وقت خطیب صاحب آئے ہوئے ہیں، ان خطیب صاحب نے جو ہے دارالعلوم امجدیہ سے فارغ و تحصیل ہیں، وہ ان کو جو ہے یہاں لایا گیا اور 2 جمعے ماشاءاللہ سے وہ پڑھا چکے ہیں۔ اب میرا نام عبدالحسن اشرفی ہے اور میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں، میں گارڈن کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پہ ہر جمعے کو جو ہے یا نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہوں امام صاحب کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے اور اخلاق کرنے والے ہیں، اور ان سے ہی ہماری جو ہے اس وقت نظام مصطفیٰ کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس کام کے لیے ہمیں جو ہے جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، اور ہمیں محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے علماء حضرات کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ علماء حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم آگے ختم نبوت پر کام کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ختم نبوت کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے بچے کو ختم نبوت کے معاملات کو اب پتہ ہونا چاہیے۔ آج ختم نبوت کے اوپر لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں سمجھا پا رہے کہ بھائی کس طرح سے ہوگا۔ ہمیں جو کوشش کرنی ہے، جو کاوشیں کرنی ہے، وہ ختم نبوت پر کرنی ہے۔ ختم نبوت کا نام جو ہے ایسے نہیں رکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے محنت کی، اسی طرح ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزو کی جو مشن ہے، اس مشن کے اوپر ہمیں کاربند ہونا پڑے گا۔ اگر ہم کاربند نہ رہے تو یہ ختم نبوت کا کام اپنی جگہ پہ ہی رہ جائے گا، لیکن ختم نبوت کے بارے میں ہم کام نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔